اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک بالکل شارٹ سی ایک ویڈیو بنانی تھی۔ میں ایکچولی چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ خود کمنٹ کریں، آپ لوگ خود انالائز کریں ان سچویشنس کو۔ تو میں اپنی کوئی رائے اس میں نہیں دوں گا، میں صرف آپ سے کچھ ریفرنسز قرآن پاک سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ اس کا خود انالیسس کیجئے اور خود کریٹیکلی اس کو ایویلویٹ کیجئے، اور آپ کمنٹ میں مینشن کر دیں یا آپ خود اس کو اپنی پرسیپشن کے مطابق اس کا انالیسس کر کے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا۔ بہرحال میں ایکچولی جو ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں، میں نے تھوڑا سا غور کیا قرآن کریم پہ، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پبلک کیوں کیا۔ جیسے پچھلے دنوں ایک سینیریو تھا، اس میں یہ تھا کہ ایک کلاس کی ٹیچر تھیں، انہوں نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ زیادتی کر دی تھی، پھر اسٹوڈنٹ نے کچھ شکایت کی تھی۔ تو میری پرسیپشن یہ تھی کہ کلاس کے سامنے ٹیچر کو بڑا اچھی طریقے سے سمجھانا چاہیے تھا، لیکن اکثر مینجمنٹ کے جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کلاس کے سامنے ٹیچر کو نہ سمجھائیں، سیپریٹ سمجھا دیں۔ تو میرا یہ اس وقت پرسیپشن تھی، یا میری یہ سجیشن تھی کہ آپ کلاس کے سامنے ٹیچر کو سمجھائیں، اور ٹیچر سے ریکویسٹ کریں کہ آپ اس بچے سے اپالوجی بھی کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ٹیچر بھی اگر رولز کے اگینسٹ جائے تو اس کو اپالوجی کرنی پڑ جائے گی، یا یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پہ ٹیچرس کو بھی اگر اکاؤنٹ فار کیا جا سکتا ہے تو پھر اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ اس کو فردر خود انالائز کیجیے گا، لیکن آپ یہ دیکھیے قرآن پاک کے کچھ ریفرنسز ہیں۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 88 سے لے کے 90 تک آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نا باقاعدہ جلیل القدر انبیاء کے نام لے لے کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، سارے نبیوں کے جلیل القدر انبیاء کے نام لے کے، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب یحییٰ، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کسی نبی کا نام اسکپ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام انبیاء اللہ نے ان کو اس لیے برگزیدہ کیا تھا کیونکہ نیکوکار تھے، کیونکہ یہ نیک لوگ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا اسی سورہ میں کہ اے نبی آپ ان انبیاء کی پیروی کیجیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک نبی بھی شرک کرتا تو ہم ان کو سزا دیتے۔ تو میرا کوشچن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پبلک کیوں کیا، دس از مائی کوشچن، کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ سیپریٹلی انہیں کہہ دیتے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتاتے، حضرت ابراہیم کو سیپریٹلی وہی بھیج دیتے، جبریل امین کو بھیج دیتے کہ ابراہیم کو منع کرو کہ اگر وہ شرک کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، نوح علیہ السلام کو سیپریٹلی بتا دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کا نام لے کے رسول اللہ کو بتایا، حالانکہ حضور میں اور ان میں ہزاروں سال کا ڈفرینس ہے، اور پھر حضور کو بتانے کے بعد اس امت کو بھی بتا دیا۔ اب دیکھیں میں اگر یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میرا اور حضور کے درمیان 1450 سال کا ڈفرینس ہے، اور باقی انبیاء میں ہزاروں سال کا ڈفرینس ہے، تو آپ ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ وہ انفارمیشن اللہ تعالیٰ پبلک کیوں کر رہا ہے۔ اب میں نبی پاک کا اسٹوڈنٹ ہوں نا، میں تو انبیاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہم سب انبیاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہم ساروں کے سامنے ہمارے ٹیچرز کی انفارمیشن کیوں پبلک کی جا رہی ہے۔ سورہ احزاب پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہماری امہات المومنین ہیں ان کو ایڈریس کیا کہ اے نبی کی بیویوں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک کر دے، تو اگر آپ نبی کی پیروی کریں گے تو آپ کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر آپ نبی کی نافرمانی کریں گی تو آپ کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ اگین میرا کوشچن ہے کہ اللہ سیپریٹلی جبریل امین کو بھیج دیتے، رسول اللہ کو وہی کر دیتے، حضور ایک کمرے میں ساری امہات المومنین کو اکٹھا کرتے اور ایڈریس کرتے، یار اس طرح سے اللہ رب العالمین کا آرڈر آیا ہے، تو اگر آپ میری اطاعت کرو گے تو دوہرا اجر ہے، نہیں کرو گے تو دوہرا سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انفارمیشن کو قرآن کریم کے ذریعے کیوں پبلک کیا؟ آپ سوچئے اس پہ، آپ خود غور کیجئے، میں اپنی رائے آپ سے شیئر نہیں کروں گا۔ سورہ عبسہ وتولیٰ پڑھیے، اس میں ایک اللہ نے سین بتایا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ علماء اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن میں نے وہاں سے اس سین کو جج کیا کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، حضور کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے، اچانک ایک نابینا صحابی ہے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو حضور نے نا تھوڑا سا اپنا رخ موڑ لیا، تو فوراً جبریل امین نازل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا شخص کی بات نہیں سنی اور اپنا رخ پھیر لیا۔ تم کیا جانتے ہو کہ وہ ہدایت پانے والا ہے کہ نہیں پانے والا؟ کیا تم ان کو سنانا چاہتے ہو جو تمہاری بات نہیں سنتے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تمہاری باتوں پہ غور کرتے ہیں ان کو نہیں سنانا چاہتے؟ تو اگین میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیپریٹلی حضور کو کہنا تھا، جبریل امین کو بھیجتے، سمجھا دیتے، لیکن اس انفارمیشن کو پبلک کیوں کیا؟
1400 سال گزر گئے، اس دوران اس امت میں لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام آئے، سب یہ پڑھتے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حضور کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے کیوں پبلک کیا اسٹوڈنٹ کے سامنے؟ سورہ نمل پڑھیے، اس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک سین بتایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام وہی عصا پھینکے تو اژدہا بن گیا، تو جناب موسیٰ بھاگے، آپ نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ موسیٰ پلٹ آئیں، اس کو آپ پکڑ لیں، یہ اپنی اوریجنل حالت میں آ جائے گا، میرے ہاں انبیاء کو کوئی خوف نہیں، ہاں اگر وہ قصور کریں اور قصور کرنے کے بعد توبہ کر لیں اور سیدھے چلتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت غفور و رحیم پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سپریٹلی بتا دیتا نا، اللہ تعالیٰ نے وہ انفارمیشن پہلے نبی پاک کو بتائی، پھر نبی پاک کے ذریعے اس امت کو بتا دی، کیوں پبلک کیا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ غور کیجئے، سورہ صافات کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام جو رسولوں میں سے تھے، جب اترا کے چلے، قرآن اندازی میں مات کھائی تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہ غمزدہ تھے، تب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ میری تسبیحات نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں پبلک کیا؟ ایک رسول کی بات کو کیوں پبلک کیا؟ آدم علیہ السلام نے جنت کا پھل کھا لیا، اللہ رب العالمین نے آواز دی، آدم میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا؟ تو آدم علیہ السلام توبہ کی، دونوں میاں بیوی نے مل کے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ رب العالمین نے کیوں یہ انفارمیشن پبلک کی ہے؟ اس پہ آپ نے خود غور کرنا ہے۔ بہرحال میں پرسنلی اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ہائی رینک، جیسے جیسے آپ کا رینک ہائر ہوتا جاتا ہے، جیسے آپ والد ہیں کسی گھر میں، یا کسی آرگنائزیشن کے باس ہیں، یا کسی یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں، یا کسی کنٹری کے منسٹر ہیں، یا کسی کنٹری کے پرائم منسٹر ہیں یا جج ہیں، اگر اللہ پاک نے آپ کو ہائر رینک دیا ہے تو آپ اگر مزید اللہ کا شکر ادا کریں اور رسول اللہ کی پیروی کریں، آیات کی پابندی کریں تو دوہرا اجر ہے، آپ کو ایک نیکی پہ ڈبل اجر ملے گا۔ لیکن سر آئی ایم ایکسٹریملی سوری، مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا فیل نہیں ہو رہا کہ اگر ہم کسی بھی ہائر رینک پہ ہونے کے باوجود اگر ہم غلط راستے پہ چلے جائیں، اگر ہم رسول اللہ کی پیروی نہ کریں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کی پابندیوں سے نکل جائیں تو ہمارے لیے دوہری سزا بھی ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ کیونکہ آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بنا ہوا ہے، جس کو ہائر رینک مل جاتا ہے وہ پھر سمجھتا ہے کہ وہ کسی لاء کے پابند نہیں ہیں۔ سر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت باروب کیوں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کوئی کیوں ڈرتا تھا؟ کیوں ہر کوئی رسول اللہ کی رسپیکٹ کرتا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی آیات کی سب سے زیادہ پابندی کرنے والے میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے رسول اللہ تھے، سب سے زیادہ اللہ کے لاء کے پابند رسول اللہ خود تھے، اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تھے کہ یار یہ شخص جب خود اپنے آپ کو اللہ کے لاء کے انڈر لے کے آ رہا ہے تو ہم کون ہیں؟ تو میری یہ آپ ساروں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ کسی بھی ہائر رینک میں، چاہے آپ ہسبینڈ ہیں، چاہے آپ مدر ہیں، چاہے آپ فادر ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، آپ اللہ کی آیات کی زیادہ سختی سے پابندی کیجیے۔ اس پہ میں ایک چیز پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، بلکہ میں سوچ رہا تھا اس پہ ایک الگ ویڈیو بھی بناؤں۔ میں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب کو سنا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ایک وقت آیا تھا کہ ان کو ورلڈ کپ ہونے والا تھا تو شاید ان کی سلیکشن نہیں ہوئی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ پھر میں نے دوبارہ سے ٹریننگ سٹارٹ کی، لوگ اسٹیڈیم کا ایک چکر لگاتے تھے تو میں 4 لگاتا تھا، پھر میں سلیکٹ ہوا اور پھر میں پاکستانی ٹیم کا کیپٹن بنا۔ اسی طرح شیخ اختر صاحب کی میں ایک ویڈیو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری ایک وقت آیا تھا کہ میری پیس رک گئی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں نا اگر 22 یارڈ سے دوڑتا تھا تو میں 26 یارڈ سے دوڑتا تھا، اور کہتے تھے کہ میں نے یہ جو ہارڈ بال ہے نا کرکٹ کا، اس سے 4 گنا بھاری ایک اسپیشل لوہے کا بال بنایا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں جب دور سے دوڑتا تھا اور میں لوہے کی بال جب تھرو کرتا تھا تو اس سے میرا شولڈر اسٹرانگ ہوا، میرے بازو اسٹرانگ ہوئے، اور میری پیس جو ایک جگہ پہ آ کے رک گئی تھی وہ مزید امپروو ہو گئی۔ تو یہ سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لائف میں کہیں اسٹیگنٹ ہو گئے ہیں، آپ مزید اپنے آپ کو امپروو نہیں کر رہے، تو سر اپنا رن اپ لانگ کریں، اپنی پیس بڑھانے کے لیے جو آپ کا لوڈ آپ کے اوپر ڈلا ہوا ہے اس کو خود سے بڑھائیں۔ میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں، تہجد پڑھیے۔ اگر آپ سے 5 وقت کی نمازیں پوری نہیں ہو رہی تو اپنا ایم تہجد پہ لے کے آئیں، 6 نمازیں پڑھیں گے تو 5 آٹومیٹکلی پوری ہو جائیں گی۔ قرآن پاک اگر آپ 10 منٹ سنتے ہیں تو 20 منٹ سنیے، اگر آپ توجہ سے نہیں سنتے اور زیادہ توجہ سے سنیے، اور زیادہ اللہ کی آیات کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم، اللہ رب العالمین تو ہر لحاظ سے ہم پر مہربان ہے۔ اگر وہ غفور الرحیم نہ ہوتا تو ہمیں زمین کے علاوہ کسی اور سیارے میں پیدا کر دیتا
اور ود ان اے سیکنڈ ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اللہ کو ہماری پرواہ بھی نہ ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں پیدا کیا جہاں ہم 70-80 سال رہ لیتے ہیں. جب ہم بچپن میں بچے ہوتے ہیں تو ہمارے خیال رکھنے کے لیے ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں. پھر ہم جب بڑے ہوتے ہیں ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں. پھر ہم کپل ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. جب ہم تھوڑے سے مزید بڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دیتا ہے جو ہمیں سپورٹ کرتی ہے. معاشرے میں دوست یار مل جاتے ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ سب اللہ پاک کی رحمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سارے کمفرٹ زون اس لیے کریٹ کر کے دیے ہیں کہ ہم اللہ کی پابندی کریں, اللہ کی آیات کی پابندی کریں, رسول اللہ کی پیروی کریں اور مزید حسن لے کے آئیں. اس کا دوہرا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم نیگلیجنس شو کریں گے, اللہ نے کمفرٹ زون کریٹ کیا ہے اس کے باوجود ہم کرپشن کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی دوہرے عذاب کے بھی ہم مستحق ہیں. تھینک یو سو مچ.